ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے ایک افسوسناک واقعے کی جو ڈیفنس میں پیش آیا ہے۔ ڈیفنس میں ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سہیل شیخ کی پراسرار موت واقع ہوئی ہے، اور وہ ڈیفنس میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرتے تھے۔ سہیل شیخ ایک نوجوان ریئلٹر تھے اور ان کی اچانک ہی پراسرار موت ہوئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے ان کے اہل خانہ کی طرف سے کہ سہیل شیخ کا جو ہے وہ تنازع چل رہا تھا۔ ان کے جو بنگلوز تھے ڈیفنس میں، کچھ ان کی پراپرٹیز تھیں، تو ان کے اوپر کچھ قبضے کی شکایت آ رہی تھیں، اور وہ اس کے سلسلے میں کافی پریشان بھی تھے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی وفات والے دن ہی غالباً اس کا ٹائم کنفرم نہیں ہو پایا، لیکن ان کی وفات سے پہلے انہوں نے اپنا ایک ویڈیو میسج ریکارڈ کیا تھا۔ وہ ویڈیو میسج بھی ہم آپ کو ابھی سنوائیں گے تھوڑی دیر میں، اور ہمیں اس حوالے سے جوائن کیا ہے ہمارے سینئر رپورٹر جناب کامران جلیل صاحب نے۔ السلام علیکم کامران صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کامران صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ میں چاہوں گا کہ ناظرین کو ہم پہلے وہ ان کا شارٹ سنا دیں جو سہیل شیخ صاحب نے اپنے وفات سے پہلے کیا گفتگو کی تھی، اور انہوں نے کس کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا کہ اگر خدا نخواستہ انہیں کوئی نقصان ہوا تو اس کے ذمہ دار کون ہیں۔ انہوں نے 2 لوگوں کے نام لیے ہیں، اور وہ آپ سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے اگر کچھ بھی ہوا، میں بہت اسٹریس میں ہوں، اور مجھے اگر کچھ بھی ہوا اس کا جوابدار عامر وحید خان، ایڈیشنل سیکرٹری جو ہے، اپنے آپ کو ایڈیشنل سیکرٹری کہتا ہے، 20 گریڈ کا آفیسر کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ پورے پاکستان کو میں ہی چلا رہا ہوں۔ صحیح ہے، سب سے کرپٹ افسر وہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور میرے پیسے کھا چکا ہے۔ میں نے اس کو پلاٹ کا ٹوکن دیا تھا 12 اسٹریٹ پہ، جو پلاٹ ہے اس کا 200 گز کا، اس کا میں نے 1 کروڑ 5 لاکھ روپے اس کو ٹوکن دیا ہوا ہے۔ یہ وہ بھی کھا گیا ہے، میرے سے کروڑوں روپے لے کے کھا گیا ہے۔ صحیح ہے، اور اس کا جو میرا جو پارٹنر تھا موئز کھوجا، اس کو اس نے اپنی طرف کرا ہوا ہے، سب کو اس نے اپنی طرف کرا ہوا ہے، بالکل اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے۔ موئز کھوجا نے میرے سے جو پارٹنرشپ میں چیزیں لی ہوئی تھیں، وہ ساری چیزوں پہ اپنا قبضہ کر چکا ہے۔ میں نے کیونکہ وہ چیزیں اس کے نام پہ کرائی تھی۔ صحیح ہے، اور اس نے بنگلے کے اوپر بھی مجھ سے 500 گز کا بنگلہ جو فیز 1 کے اندر ہے، زبردستی میرے چوکیدار کو مار پیٹ کے اور مجھ سے جو ہے وہ قبضہ لے لیا ہے، کیونکہ وہ اس کے نام پر تھا، اور اس میں ساری بینک ٹرانزیکشن میرے نام سے ہوئی ہوئی ہے۔ موئز کھوجا اور عامر وحید خان دونوں ملے ہوئے ہیں، اور انہوں نے میرے پیچھے گنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا لگائے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی میرے آفس میں انہوں نے کوئی گن مین بھیجے ہوئے ہیں، کچھ بھیجے ہوئے جو مجھے لے کے جانے کی تڑیاں دے رہے ہیں کہ آپ پیسے دیں اور یہ پراپرٹی دیں اور وہ پراپرٹی دیں۔ عامر وحید اور موئز کھوجا مائک اس کا نام ہے۔ موئز کھوجا مائک اور عامر وحید کو آپ لوگ کوئی بھی نہیں چھوڑیے گا۔ صحیح ہے، میں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پیغام دے رہا ہوں، اللہ کا واسطہ ان دونوں سے بچیں۔ یہ دونوں باہر رہتے ہیں، ایک امریکہ میں، عامر وحید خان امریکہ میں ہے، دونوں کے امریکہ میں بھی کام چل رہے ہیں، دبئی میں بھی چل رہے ہیں، اور یہ یہاں پر آتے تھے اور انہوں نے میرے ساتھ مل کے یہ فراڈ کیے ہیں اور مجھے پھنسا دیا چاروں طرف سے۔ اب میں قرض دار ہوا ہوں، صحیح ہے، اور مجھے جو ہے وہ بلیک میل کر رہے ہیں، ہر طرح سے ٹریڈ کر رہے ہیں، میری جان کو بہت خطرہ ہے۔ ناظرین، آپ دیکھیں، آپ نے گفتگو سنی ایک نوجوان ریئلٹر کی، ایک نوجوان جو کاروبار کرنا چاہتا ہے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنی موت سے پہلے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے، اور اس نے ویڈیو یقیناً شیئر کی ہوگی اپنے سرکلز میں، گروپ میں، دوستوں میں، جو کہ ان کی وفات کے بعد سامنے آئی ہے۔ تو لیکن ہمارے کیسا سسٹم ہے، لا انفورسمنٹ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ سوتے رہتے ہیں، اور وہ اس نوجوان کی جان نہیں بچا سکے، اس کی وہ حفاظت نہیں کر سکے، اور 2 لوگوں کا جو انہوں نے نام لیا، خاص طور پہ اپنے پارٹنر موئز کھوجا کا اور اس کے ساتھ ساتھ عامر وحید خان کا، 2 لوگوں کا نام بھی انہوں نے لیا ہے۔ ہم مزید تفصیلات جانتے ہیں کامران سے۔ جی کامران، بتائیے گا کہ اس کی پولیس نے کیا تفتیش کی ہے اب تک؟ اس کو میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دوں، جو چیزیں ویڈیو بیان میں ہیں اور اس کے علاوہ جو پولیس نے انویسٹیگیشن کی ہے، اس حوالے سے میں آپ کو کچھ ڈیٹیل اور کچھ جو صورتحال ہے وہ کلیئر کروں۔ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے سب سے پہلے گزشتہ اتوار کو ایک احتجاج کیا گیا تھا کراچی پریس کلب کے باہر، کہ اس میں احتجاج کیا تھا موئز کھوجا کی جانب سے کہ ہمارا ایک بنگلہ ہے اور اس بنگلے کو سہیل احمد شیخ نے SSP عمر طفیل کو دیا ہوا ہے اور اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، اس احتجاج کے بعد 17 ستمبر کو ہی موئز کھوجا کے لوگوں نے ڈیفنس تھانے میں ایک FIR بھی درج کرائی تھی۔ اچھا، اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ اب یہ جو سلسلہ آگے بڑھا ہے، یہ ایک 20 کروڑ روپے کا تنازع ہے اور ایک بنگلے کا تنازع ہے۔ اس 20 کروڑ اور اس بنگلے کے تنازع کے ارد گرد یہ ساری سٹوری گھوم رہی ہے۔ اب میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں، یہ 2 انویسٹر ہیں، جس میں ایک کا نام عامر وحید ہے اور دوسرے کا نام ہے موئز۔
یہ دونوں اوورسیز پاکستانی ہیں اور یہ باہر ایک امریکہ میں ہے اور ایک دبئی میں ہے. تو وہاں سے بیٹھ کے یہ تمام انویسٹمنٹ کرتے ہیں کراچی میں. تو سہیل احمد شیخ صاحب نے ان کے ساتھ مل کر ایک انویسٹمنٹ کی جس میں معیز کھوجا اور سہیل احمد شیخ نے ایک بنگلہ خریدا اور وہ بنگلہ دیا عمر طفیل ایس ایس پی کو, اور وہ بنگلہ میں عمر طفیل 2 سال سے رہتے رہے اور اس کا کرایہ بھی آتا رہا. وہ کرایہ آدھا سہیل احمد شیخ رکھتے رہے اور آدھا کرایہ معیز رکھتے رہے. لیکن اس کے بعد پھر اس میں جو معیز کھوجا ہے انہوں نے اپنے دوسرے پارٹنر عامر وحید کو اس میں انوالو کرا اور پریشر دیا سہیل احمد شیخ پہ کہ بنگلہ خالی کرایا جائے. تو اس کے بعد یہ تمام صورتحال شروع ہوئی. سہیل احمد شیخ کی جانب سے ویڈیوز بننے کا سلسلہ شروع ہوا. پھر جو معیز ہے ان کا جو پارٹنر اور دوسرے جو پارٹنر ہیں ان کی جانب سے گزشتہ روز بھی ان کا ڈیفینس فیز 7 میں جو دفتر ہے وہاں پہ کچھ مسلح افراد پہنچے تھے سہیل احمد شیخ کے دفتر میں اس کو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے. لیکن اس وقت سہیل دفتر میں موجود نہیں تھا. لیکن جب اطلاع دی گئی ملازمین کی جانب سے کچھ مسلح افراد دفتر آئے ہیں تو اس کے بعد سہیل احمد شیخ بھی پہنچا ہے وہاں پہ اور اس کے ساتھ اس کے ماموں بھی پہنچے ہیں صابر. تو اس کے بعد وہاں سے وہ لے کر گئے ہیں اس کو اوپر جہاں پر سہیل احمد شیخ کی لاش ملی ہے. تو ان کے ماموں کے مطابق یہ جب یہ مسلح ملزمان سہیل احمد شیخ کو اوپر لے کر گئے ہیں اور جب یہ لوگ وہاں پہنچے ہیں ماموں وغیرہ تو وہاں پر سہیل احمد شیخ کی لاش موجود تھی. اور اس واقعے کا مقدمہ بھی قتل کا مقدمہ درج ہوا ہے اور اس قتل کے مقدمے کے ہی جو ہے تناظر میں اس تمام واقعے کی تفتیش کی جائے گی. لیکن اس ابتدائی طور پر جو ایس ایس پی ساؤتھ ہیں اسد رضا, ان سے جو ہماری بات ہوئی تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت تک جو صورتحال نظر آ رہی تھی وہ خودکشی کی نظر آ رہی تھی. لیکن اب پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کی ہیں اور پورا ڈی وی آر اور پورا سسٹم جو ہے وہ لے کر گئے ہیں سہیل احمد شیخ کی آمد اور جانے کا, کس وقت پہ وہ آفس آ رہے ہیں, کس وقت وہ گھر جا رہے ہیں اور کس وقت وہ اس روم میں داخل ہوئے ہیں. وہ تمام چیزیں اب پولیس نے اپنی تحویل میں لے لی ہیں کیونکہ اب ہو گیا مقدمہ درج قتل کا. اب قتل کے مقدمے کے درج ہونے کے بعد جو تفتیش شروع ہوگی وہ قتل کے محرکات ہی دیکھتے ہوئے اس میں تفتیش کی جائے گی. اور ان کے جو 2 انویسٹرز ہیں سہیل احمد شیخ کے ان کو بھی اس ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے, ان کے حوالے سے بھی تمام تحقیقات کی جائے گی. لیکن جو سب سے پہلا جو احتجاج کیا گیا تھا کراچی پریس کلب پہ وہ احتجاج بھی پولیس دیکھ رہی ہے اور 17 ستمبر کو جو درخواست دائر کی گئی ہے معیز کھوجا کی جانب سے سہیل کے خلاف اس درخواست کو بھی دیکھا جا رہا ہے. تو یہ آپس میں پارٹنرز کے پیسوں کا تنازع ہے جس میں ایک 20 کروڑ روپے ہے اور ایک بنگلہ ہے. اس بنگلے کا یہ تنازع ہے جس پر اچھا کامران یہ بتائیے گا کامران کے جو سی سی ٹی وی کی فوٹیج آئی تھی سامنے یہ کافی قرضے میں اور پریشانی میں مبتلا تھے. کامران یہ بتائیے گا کہ سی سی ٹی وی کی فوٹیج جو سامنے آئی اور اس میں یہ دیکھا جا سکتا تھا کہ سہیل شیخ فلیٹ کے اندر جاتے ہیں اور ایک صاحب جو ہے باہر سے اس گیٹ کو دوبارہ تالا ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ نیچے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد کی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج کیا دستیاب ہوئی ہے یا آپ کو دیکھنے کا موقع ملا اس کو؟ جی دیکھیں اس میں کچھ ایسی سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں جو پولیس ابھی فی الحال شیئر نہیں کر رہی ہے اور ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی شیئر نہیں کر رہی کیونکہ اس وقت جو یہ کیس ہے بہت نازک مراحل پہ ہے. کیونکہ اگر اس میں ذرا سی بھی پولیس نے تفتیش میں اپنی کوتاہی دکھائی تو یہ کیس خلاص ہو سکتا ہے اور یہ جو انویسٹرز ہیں دونوں یہ بچ کے نکل سکتے ہیں کیونکہ ان انویسٹرز کو ہی اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں نامزد اس مقدمے میں نامزد کیا ہے. تو مزید سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی پولیس حاصل کر رہی ہے اور کچھ کر چکی ہے. تمام جو آفس کا لگا ہوا ڈی وی آر ہے وہ اپنے ہمراہ لے کے جا چکی ہے پولیس اور ان سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے ہی پولیس اس کیس کو حل کرنے کی کوشش کرے گی. لیکن ابھی فی الحال اس کیس کا مقدمہ قتل کی دفعات کے تحت درج کیا جا چکا ہے اور اس میں انہی دونوں پارٹنرز کو بھی نامزد کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. کامران جلیل ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور اس واقعے کی پوری تفصیلات بتا رہے تھے. اس واقعے کا بیک گراؤنڈ بھی انہوں نے بتایا. تاہم کامران جلیل نے جو بتایا کہ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ اب یہ جو موت ہے وہ موت نہیں بلکہ ایک قتل ہے اور اس کی ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے اور اس پہ جو ملزمان ہیں وہ بھی نامزد ہو چکے ہیں. اب پولیس نے اس پر مزید اپنی تفتیش جو ہے وہ شروع کر دی ہے. لیکن اس واردات کے بعد, اس افسوسناک واقعے کے بعد نہ صرف کراچی کی ریئل اسٹیٹ برادری بلکہ پورے ملک کی ریئل اسٹیٹ برادری میں جو ہے بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان اختر شاہ رند کو آج کے اس شو سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.